دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص آیت کریمہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص آیت کریمہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اپنی تمام پریشانیوں مصیبتوں کے حل کے لیے آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لو۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور یہ دن اتنا خاص ہے جب کوئی بندہ اس دن ایک تسبیح کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر کے کونوں کونوں سے تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، بے برکتی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر اپنے گھر کے کونے کونے سے بے برکتی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن یہ 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے ایک بار ضرور کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ آیت اتنی خاص ہے اور اتنے پسندیدہ یہ کلمات ہیں کہ جن کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے مرضی کے بغیر کوئی بھی انسان ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتا، اللہ والوں، جس کی مرضی کے بغیر دن رات اور رات دن میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس رب کریم کو منانے کے لیے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو صرف 1 یا 2 منٹ کا عمل ہے۔ آپ میں سے وہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ، بھائی جو تنگ دست ہیں، جو اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، اپنے نصیب کو سنوارنا چاہتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اپنی تمام حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا کھا کر تھک چکے ہیں، بے بس لاچار ہو چکے ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آج خاص عمل یہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص اور مسترد عمل ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے پورے سال کے وہ فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ اتنا خاص اور مستند اور اتنا سچا عمل ہے، اللہ والوں، آپ کے گھر کے بچوں کا نصیب تبدیل ہو جائے گا، آپ کے گھر کے بچے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا پوشیدہ راز ہے کہ رب کی ذات اس عمل سے راضی ہو جاتی ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر تمام دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص دن ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 1 یا یہ 2 منٹ کا عمل ہے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ ذات اتنا خوش ہوتی ہے اور مانگنے والے کے مزید خوشیاں بڑھا دیتی ہے، مزید رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب جو بے شمار دولت مند بن گئے، وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی برکت سے تھا۔ اللہ والوں، ایک بندے کو صبح 70 لاکھ کی ضرورت تھی، اس نے اس خاص عمل کو پڑھا، اس کا پرائز بونڈ ہی نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا نواز دیا، کہاں 70 لاکھ کی اس کو ضرورت تھی اور کہاں 1 کروڑ کا پرائز بونڈ نکل آیا۔ اللہ والوں، یہ ایسی چمتکاری اور معجزاتی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ اس آیت کریمہ کو صرف 1 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قسمتوں کو سنوار دیتے ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو عام دنوں میں مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص اور مستند عمل ہے۔ آج کے اس خاص عمل میں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ایسا خاص اور مستند وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں گے، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ کتنا خاص اور مستند عمل ہے، اور جو بندہ بھی اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کو صرف 1 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے نصیبوں کو سنوار دیں گے۔ اللہ والوں، ایک آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آج کی اس خاص ویڈیو میں، آج کے اس بابرکت دن ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن اس خاص آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ دو بہت ہی بابرکت نام ہیں، ایک نام یا اللہ کا ہے، دوسرا نام یا محمد کا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کا ہے، اور اس خاص وظیفے سے اللہ پاک بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ آج کے دن پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے نصیب کے تمام تالے کھل جائیں گے۔ آپ کی جو پنوتی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہی بدقسمت ہوں، بدقسمتی کچھ نہیں ہوتی، اچھا برا وقت تو آتا جاتا رہتا ہے، اور برا وقت تو اچھے وقت کی نوید سنا کر جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کے اس خاص ویڈیو میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا حاکمو، آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس وظیفے کی کتنی خاصیت ہے، کتنے فیوز و برکات ہیں، کیونکہ یہ عمل جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ آسانی بھی ایسی کہ پھر دوبارہ تنگ دستی کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے وارے نیارے کر دیں گے، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کا دن نصیب اور تقدیر سنوارنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آج آپ لوگوں کے مقدر میں آ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ چند منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جائے، کیونکہ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ والوں، آپ لوگوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس عمل کو پڑھنا شروع کریں تو آپ نے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس عمل کو صبح چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پورا رات، پوری دن آپ کے پاس موجود ہے، 24 گھنٹوں کا وقت ہے، 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو کریے گا ضرور، ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ بدھ کا دن آ جائے، آپ نے اس بابرکت تسبیح کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفار لازمی کریے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی پکڑ میں چلا جاتا ہے تو اس کی فرض نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب فرض قبول نہیں ہوگا تو نفل کیسے قبول ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کی جائے، اور استغفار کرنے کے طریقہ کار میں نے بہت سارے اپنی آپ کو چینلز پہ بتائے ہیں۔ اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک لمبی سانس لیں، اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائے، آپ کے دل کو محسوس ہو جائے کہ ہاں میری مغفرت ہو گئی، پھر اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آج وہ مجرب اور مسترد وظیفہ آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے توجہ سے ملاحظہ کرنا ہے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، ویڈیو کو اسکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن اللہ والوں یاد رکھیے گا، آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا پھر آپ کو بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا اور سادہ سا وظیفہ ہے، لیکن دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت کا سلطان وظیفہ ہے، گھر کو دولت سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا محمد جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ہیں، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد سے پکارنا ہے۔ اللہ رب العزت جب اس پکار کو سنتے ہیں تو فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے اور میرے پیارے حبیب کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پہلے نمبر پہ مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔
اللہ والوں یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے، اپنے خاص مقصد کے لیے کریں گے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز 15 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ 15 بار پڑھتے ہی قسمت کے بنتالے انشاءاللہ کھول کے رکھ دیے جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو 15 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا حاکموں کا وظیفہ ہے۔ یا حاکموں کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل فرما دے گا۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے، رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج اس خاص عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا حکیموں 1 بار ہو گیا، یا حکیموں 2 بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حکیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت بھی ضرور لگ رہا ہے، لیکن اللہ والوں جب آپ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کے 1 یا 2 منٹ لگیں گے۔ یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والوں وہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے پر مشکلات کا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ فوری طور پر کامیابیاں مل جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھا کریں۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا، اللہ کی ہی پاکی بیان کی، کسی نبی ولی یا اللہ کسی بزرگان دین بندے کو نہیں پکارا، نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ آپ لوگوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے کلمات کو پڑھنا ہے، جو کہ کلمہ توحید کی عکاسی بیان کرتا ہے۔ اللہ والوں، سبحانک یعنی سبحان اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین، اپنے غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان الفاظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اللہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے میں نے دل شکنی کری اور میں نے تیری نافرمانی کری، اور پھر جب ان کلمات کو پڑھا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں ظالموں سے ہو گیا۔ اس طریقے ان کلمات کے ساتھ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر یونس یہ آیت کریمہ نہیں پڑھتا،
یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتا تو بروز حشر جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا، یعنی آپ کو وہاں سے رہائی نہیں ملتی لیکن مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو کیوں بتایا، اس آیت کریمہ کو کیوں بتایا اور اتنے واضح طور پر حدیث کیوں بتائی؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی میری امتی کسی بھی پریشانی میں پھنسے گی یا پھنسے گا تو وہ اللہ پاک سے نجات چاہے، اللہ پاک سے بخشش چاہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھے، ایک تسبیح کی صورت میں مطلب 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی وہ پریشانی ختم کر دیتے ہیں اور پریشانی کے بعد آسانی جو ہے وہ کریم والی ملتی ہے، یعنی کہ رزق قصیر رزق کریم ملتا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ہر بندے کو آیت کریمہ یاد ہے۔ اگر آپ لوگ اس آیت کریمہ کو 6000 بار پڑھیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے، لیکن آج کے اس خاص عمل میں آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلے، قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے، تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت کرامت ہے، بہت معجزاتی عمل ہے۔ گھر میں کاروبار میں بندشیں رکاوٹیں ہیں تو ان خاص کلمات کو پڑھیں، اس خاص عمل کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، اب آخری وظیفہ 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ یا حکیم پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ اب آخر میں آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے یہ عمل یا لطیفو کا ہے، یعنی اے لطف فرمانے والے، اے ہم پر لطف کرنے والے، یا لطیفو سے آپ لوگ اللہ رب العزت کو پکاریں گے۔ یا لطیفو اے لطف کرنے والے، یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو اور یا وہابو سے اپنے اللہ پاک کو پکارنا ہے، وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے اور زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، آپ کے لیے ایسی آسانی فرمائے گا، ایسی آپ کے اوپر کرم نوازش ہوگی کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ دوسروں کو بتائیں گے اللہ رب العزت آپ کے لیے اتنی ہی کامیابی فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو یا وہابو کو کتنی بار پڑھنا، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا لطیفو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا لطیفو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، اول آخر 3 بار تو درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اپنے سینے کو، اپنے منہ کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے گا اور کوشش کریں کہ کسی فرض نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح میں نے اس ویڈیو میں سمجھانے کی پوری کوشش کری ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔